نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119, 120 اور 121 کا سلسلہ چل رہا ہے. جیسا کہ پہلے میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھی تنبیہ کی ہے کہ ہمارے نبی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے. اور سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام ہے, اسماعیل ہے, موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام, 18 بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر خیر کرنے کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ اگر یہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام بھی شرک کرتے تو ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے. اسی کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے کہ ہمارے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی بعد الذی جاءک من العلم, اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے, قرآن کا علم, وحی کا علم, معرفت الہی کا علم, شریعت الہی کا علم آ چکا ہے, اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو کہ ہم نے کتاب دی ہے, یتلونہ حق تلاوتہ, وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں اہل کتاب کی, ان اہل کتاب کی جو اس کتاب کو بھی مانتے ہیں, ان کی تعریف بیان کی ہے, ان کی صفت بیان کی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ, جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. تو یہاں فرمایا حق تلاوتہ, وہ تلاوت تو کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. جو اللہ مطالبہ کرتا ہے اس طرح اللہ کی جہاد ہو, اللہ کی خوشنودی ہو, اللہ کی رضا شامل حال ہو. تو یہاں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی صفت بیان کی ہے جن کو کتاب دی گئی ہے. فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوت ہی, جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. آئے اس سلسلے میں مفسرین کے کچھ اقوال آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں, فرماتے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں جو ایمان لے آئے. اور ایک روایت میں اور ہے کہ اس سے مراد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. عمر بن خطاب سے ایک تفسیر اس آیت کی اس طرح آتی ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جب قرآن کریم میں جنت کا ذکر آتا ہے تو اللہ سے جنت طلب کرتے ہیں, اور جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین سے جہنم کی پناہ مانگتے ہیں. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ حلال اور حرام کو جاننا اور قرآن کریم کی آیات کو ویسے ہی رکھنا جیسے کہ نازل ہوئی ہے, اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں کرنا جس طرح کی یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی ہیں. اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ کھلی آیات پر عمل کرنا اور جو متشابہات ہیں اس پر ایمان لانا, اور اس طرح حق تلاوت ہی تلاوت کرنے کا حق ہے. اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ابو موسیٰ اشعری کی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں یا قرآن کی اتباع کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کل حشر کے میدان میں قیامت کے دن ان کو جنت کے باغیچوں میں اتارے گا. اور ایک تفسیر یہ بھی آئی ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے, آپ کی سیرت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے, جنت کا ذکر آتا تھا, جہنم کا تذکرہ آتا تھا تو وہاں رک جاتے تھے اور جہنم سے پناہ مانگتے تھے اور جنت کے طلبگار ہوا کرتے تھے. یہ اقوال ہیں صحابہ کے, تابعین کے, مفسرین کے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ,
جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، اور حقیقت میں یہی لوگ اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، یہی اس کتاب پر ایمان بھی لاتے ہیں. دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان کے ساری خطاؤں کو معاف کر دیتے اور ان کو ہم جنت النعیم، نعمت والی جنت میں داخل کر دیتے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، تورات اور انجیل کو قائم کرتے، اور وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس قرآن میں سے اس کو بھی مانتے اور اس پر بھی عمل کرتے، تو قرآن کہتا ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یقیناً اللہ رب العالمین ان کو نیچے سے بھی اوپر سے بھی اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے، یعنی ہر مقام سے اللہ کی نعمتیں ان کے پاس آتی. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تورات کو بھی مانتے اور یہ انجیل کو بھی مانتے، اس لیے کہ اسلام نے، اس قرآن نے تورات اور انجیل کے مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ یہ کتاب تو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے اس کتاب کے آ جانے کے بعد اب اس کتاب پر ایمان لانا ہے، اس کتاب کے احکام کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے. یقیناً ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں ایک ایک کتاب پر ہم سب کا ایمان ہے، اور اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں جب تک کہ اللہ کی ہر کتاب کو نہ مانے، اللہ کے ہر نبی کو نہ مانے. انشاءاللہ بقیہ اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.